السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب کے اندر، جو پنجاب کے کچھ سیٹس کے اوپر، ویسے تو پورے پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے، بہت ساری سیٹیں ہیں، جو 6 MNA کی سیٹ ہے، تقریباً 17 MP کی سیٹ ہے، لیکن اس وقت جو میں پنجاب کی کیونکہ بات کر رہا ہوں، پنجاب کے ایسے 2 MP کے حلقے تھے جہاں پر اچانک ہی ٹکٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ ٹکٹ کیوں تبدیل ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑے اہم رہنما تھے اور وہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، مطلب میرا انالیسس یہ تھا کہ اگر وہ لوگ کینڈیڈیٹ ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آسانی سے سیٹ جیت سکتی تھی، لیکن اچانک ہی وہ دونوں سیٹیں جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ دونوں کے اوپر تھوڑا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک سیٹ ہے جی PP 93 بکر والی سیٹ، جہاں پر جناب ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا۔ یہ وہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب ہیں جنہوں نے رجیم چینج کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف چلے گئے تھے۔ یہ MNA تھے 18 کے اندر، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفیکٹ کر گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، ان کو ٹکٹ ملا، ان سے واپس لے لیا گیا۔ ایک اور جو سیٹ ہے وہ ہے ڈیرہ غازی خان کی سیٹ PP 290، یہاں پر محی الدین کھوسا جو پچھلی دفعہ MPA بنے تھے اور وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہے، 24 میں بھی انہی کو ٹکٹ ملا، لیکن اب ان کو ٹکٹ جو ہے جاری نہیں کیا گیا۔ ان دونوں کے حوالے سے تھوڑا بات کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ دیکھیں، پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی۔ ڈیرہ غازی خان کا یہ جو حلقہ ہے PP 290، یہاں پر محی الدین کھوسا صاحب جو ہے وہ بڑے تگڑے امیدوار ہیں۔ یہ ذوالفقار خان کھوسا کے پوتے ہیں اور سابقہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جناب دوست محمد کھوسا، یہ اس کے بھتیجے ہیں۔ یہ 2018 کے اندر MPA منتخب ہوئے بڑے ینگ ایج میں، پھر اس کے بعد یہ 2024 کے اندر بھی ان کو ٹکٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا تھا، انہی کے حمایت یافتہ تھے، اور یہ جہاں پر تقریباً 16,500 ووٹوں سے جیت گئے تھے اویس احمد خان لغاری صاحب سے۔ لیکن وہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ RO نے چیزوں کو تبدیل کیا ہے، یہ بھی ان میں سے حلقہ تھا جہاں پر RO نے اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں۔ اب یہاں پر جب انہوں نے 2024 کا ابھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ابھی اس ضمنی الیکشن کے اندر، تو ہوا یہ کہ RO نے ان کے کاغذات کے اوپر ایک اعتراض لگا دیا۔ اعتراض بڑا انٹرسٹنگ تھا، پہلے میں بات کر چکا ہوں۔ اعتراض ان کا یہ تھا کہ محی الدین کھوسا صاحب کو جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے سسر نے ان کو کون کون سا جہیز دیا، اور وہ جہیز ہمیں فزیکلی آ کے دکھائیں کہ آپ کو یہ چیز ملی ہے۔ اس اعتراض کے بعد جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے الیکشن ٹریبونل کے اندر اپنا کیس کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ آج آخری دن تھا، آج ٹکٹ آپ کو جمع کرانے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ ماہر سجاد حسین چھینا صاحب کو یہاں پر MPA کا ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ٹکٹ جو ہے PTI کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سنی اتحاد کونسل، ٹھیک ہے جی، کیونکہ PTI ابھی تک الیکشن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتی، الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب اس سیٹ کے اوپر ماہر سجاد حسین چھینا نے MNA کا الیکشن لڑا ہے 2024 کے اندر۔ انہوں نے اویس احمد خان لغاری کو تقریباً جہاں 57,000 ووٹوں سے شکست دی تھی، لیکن جہاں پر بھی RO صاحب نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ پھر صاف کیے اور اس کو بیچارے کو بھی پھر یہاں پر ہرا دیا گیا۔ ماہر سجاد حسین چھینا جو ہے یہ 2013 کے اندر PTI کے ٹکٹ کے اوپر MNA کا الیکشن لڑ چکے ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ایک رہنما ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے اس جگہ کے اوپر بائی فورس، جس کو کہتے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ محی الدین کھوسا ہی جہاں پر امیدوار تھے، لیکن ان کو اب بائی فورس جو ہے وہ اپنا امیدوار تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ محی الدین کھوسے کا کیس جو ہے وہ ٹریبونل میں ہے۔ اگر ٹریبونل ان کو اجازت دے دیتی ہے الیکشن لڑنے کی تو پھر محی الدین کھوسا جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ دوسری جو سیٹ ہے اس کی تھوڑا بات کرتے ہیں، یہ ہے بکر کی سیٹ۔ بکر کی اس سیٹ کے اوپر جو ہے پچھلی دفعہ یہاں پر یہ جو جن کو پہلے ٹکٹ جاری کیا گیا تھا ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا، یہ ڈیفیکٹ کر گئے تھے MNA جب تھے۔ اب ان کو MPA کے جب یہ الیکشن باری آئی تو ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ جب یہ یہاں سے ہر طرح سے دباؤ آنے لگا تو حماد اظہر صاحب جو لاہور کے ہیں، جو پنجاب سے جن کا وہ سیکرٹری جنرل ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا نے معافی مانگی ہے عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ PTI میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی جو معافی کی درخواست ہے وہ ثناء اللہ مستی خیل، جو بکر سے ایک MNA بھی منتخب ہو چکے ہیں، PTI کے ہیں،
انہوں نے اور عمیر خان نیازی جو ہیں جو میاں والی سے ایم این اے بھی منتخب ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر، ان دونوں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر بتایا سینیریو بھی بتایا کہ یہ وہاں پر وننگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا بقول حماد اظہر کے کہ عمران خان صاحب نے کہا آپ ان کو ٹکٹ دے دیں. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جس طرح کا ریئیکشن آیا کہ آپ نے اس بندے کو دے دیا جس بندے نے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب سے پوچھا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی پالیسی بڑی واضح ہے. تو میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں پولیٹیکلی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اگر وہ فیصلہ کیا ہے تو وہ ٹھیک تھا، میں اب بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں. لیکن اب ان سے ٹکٹ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے عوام کے دباؤ کے اوپر، سوشل میڈیا کے دباؤ کے اوپر. اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے پوچھیں گے. تو عمران خان صاحب سے آج جب پوچھا گیا تو گوہر علی خان نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مقامی قیادت ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ ٹکٹ اگر وہ کہتے ہیں کہ ثناء اللہ مستی خیل اس کو دیں، افضل ڈھانڈلہ کو دینا ہے تو ان کو دے دیں، اگر وہ کسی اور کو دینا چاہے تو ان کو دے دیں، میری پالیسی جو ہے وہ یہی ہے. تو گوہر علی خان صاحب نے بتا دیا. تو یہاں پر جو لوگ ہیں، جو یہاں عباسی صاحب ہیں ضلعی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹکٹ جو ہے سکندر احمد خان بلوچ جو ہے جو پچھلی دفعہ بھی الیکشن لڑ چکے ہیں جنرل الیکشن، تو ٹکٹ ان کو جاری کیا جائے گا. آج ہی ابھی لیٹ جو ہے وہ جو افضل ڈھانڈلہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خود ہی جب یہ دیکھا ریئیکشن آ رہا ہے تو میں نے خود وہ پیچھے ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کا، انہوں نے مجھے پہلے ٹکٹ دیا، لیکن اب ظاہر ہے جس طرح کا ریئیکشن آیا تو وہ علیحدہ ہو رہے ہیں، ٹکٹ واپس کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا. دیکھیں پارٹی کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سکندر احمد خان کی حمایت کرتے. اگر آپ واقعی عمران خان صاحب کے جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اگر ان سے وفاداری دوبارہ ان سے عہد وفا کر رہے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکلی جو ہے یہ اس سیٹ کے اوپر مقابلہ اصل میں ہے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کا اور یہاں پر سعید اکبر نوانی کا جو نون لیگ کے ہوں گے. لیکن کیونکہ اب افضل ڈھانڈلہ کو پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہوگی تو وہ اس سیٹ کے اوپر ہار جائیں گے، جیت جو ہے نون لیگ کی ہوگی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر سیٹ ہم سے جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے اپنی پرانی بات کے اوپر کھڑے رہیں گے. تو اس طرح سے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ واپس لے لیا ہے. مار سجاد احمد چھینا جو ہے وہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اچھی ہے، یہاں پر وہ بہتر بھی ہیں. گو کہ اویس لغاری صاحب وفاقی وزیر بن چکے ہیں. اب بیوروکریسی ویسے بھی ساری پہلے بھی انہی کی تھی جب وہ یہاں پر جنرل الیکشن تھا. ضمنی الیکشن کے اندر چاہے کوئی بھی بندہ ہو، یہاں پر علی یوسف علی لغاری صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے. لیکن یہاں پر مار سجاد احمد چھینا جو ہے وہ ان کا اچھا تگڑا مقابلہ ہوگا. لیکن بکر والی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ افضل ڈھانڈلہ اور سعید اکبر نوانی کا مقابلہ ہوگا. پی ٹی آئی جو ہے اس کی پوزیشن ذرا وہاں پر ڈاؤن ہے، وہ تیسرے نمبر پر رہے گی. انشاءاللہ ایسا بات ہے انالیسس کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.